اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کروڑوں اربوں درود اس کریم آقا کی ذات پر جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات، جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جن کے تصدق سے آج ہمیں عزت، آج ہمیں وقار اور آج ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، جن کے تصدق سے آج ہمیں ایک ذرہ جو کھانے کو مل رہا ہے وہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہے اور آپ کے وسیلے سے ہے۔ اس کریم آقا کی بارگاہ میں کروڑوں درود، کروڑوں سلام کہ جن کے آنے سے ہر ایک عزت ملی، ہر ایک کو مقام ملا، ہر ایک کو مرتبہ ملا، ہر ایک کو رتبہ ملا۔ انسانیت کا مقام تو وراء الورا ہے، انسانیت کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ تو بیان سے باہر ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد صرف انسانوں کو نہیں، پرندوں کو بھی حقوق مل گیا، جانوروں کو بھی جینے کا حق مل گیا۔ انسانیت جو تڑپ رہی تھی، جو کرب اور اس مصیبت کے اندر مبتلا تھی، اس کو ایک راحت، سکون اور چین مل گیا۔ جن کے آنے کی وجہ سے باپ کو مقام ملا تو ماں کو شان مل گئی، جن کے آنے کی وجہ سے ماں بہن کو رتبہ ملا تو بیٹی کو ایک مقام اور مرتبہ مل گیا۔ جن کے آنے کی وجہ سے غلام کو بھی زندگی گزارنے کا حق مل گیا، جن کے آنے کی وجہ سے جو انسانیت کے درمیان اونچ نیچ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں فضیلت اس کو حاصل ہے، مقام اس کو حاصل ہے، مرتبہ اس کو حاصل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ رب ذوالجلال قرآن کے اندر فرما رہا ہے تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا یہ معیار نہیں ہے، فضیلت کا معیار یہ ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، اس کا رتبہ اور کتنا ہے، یہ عزت کا معیار ہے۔ آج ہم اس کریم آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اس کریم آقا، اس لجپال آقا کا تذکرہ کرنے کے لیے، آپ کے جو معمولات حیات ہیں، آپ کی جو پاکیزہ عادات ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک زندگی، ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے چھوڑ دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی کے جس لمحے کے لیے دیکھنا چاہتے ہو، رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، بچپن کا دور ہے یا لڑکپن ہے یا ابھرتی جوانی ہے یا بڑھاپے کے اندر قدم رکھے جا رہے ہیں، پھر گھر کے معاملات ہیں یا باہر کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں یا دوستوں کے ساتھ جو ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، حالت جنگ ہے یا امن ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، عبادت میں ہے یا ریاضت، یہ ساری زندگی کی ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک گھڑی مدینے کے تاجدار کی ہمارے لیے ہر لمحے کے اندر، ہر گھڑی کے اندر ہمارے لیے ایک سبق، ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے ہر لمحے کے اندر۔ اس کریم آقا، لجپال آقا، وضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، طٰہٰ کے مکھڑے والے، صاحب کے کاجل، ماں صاحب کے کاجل، یاسین کی شان والے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عادات مبارک، آپ کے خصائل، ان کا ذکر کر کے اپنے دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے حاضر ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ ذکر ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، جو دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ انسان زمانے کا ستایا ہوا کیوں نہ ہو، جب ذکر مصطفیٰ انسان کرتا ہے یا ذکر مصطفیٰ سنتا ہے تو دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم کیوں دکھوں کے اندر مبتلا ہیں، آج ہم کیوں مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، آج ہمیں کیوں سکون، راحت اور چین نہیں مل رہا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان اور چین عطا کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ بھی انسان کے لیے راحت کا باعث ہے، انسان کے لیے اطمینانیت کا باعث ہے، انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، انسان کے لیے دنیا کے اندر گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اور قبر کی جو کالی کوٹڑی ہے اس کو روشن کرنے کا ذریعہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور یہی ذکر کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ناظرین اکرام، جہاں ہم دوسرے ذکر کرتے ہیں وہاں ہمیں ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی سجانی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ گھر کے اندر رات کے وقت بیٹھتے تھے تو گھر کا سربراہ مدینے کے تاجدار کا ذکر اپنی اولاد کے سامنے کرتے تھے۔ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز بیان کر رہا ہے تو کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کرنے کا سلیقہ اپنی اولاد کے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانا تناول فرمانے کا ذکر اپنی اولاد کے سامنے کر رہا ہے، تو کوئی صحابی اپنی اولاد کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی پینے کے انداز کو بیان کر رہا ہے۔ کوئی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کا تذکرہ اپنی اولادوں کے سامنے کر رہا ہے، تو کوئی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فضائل، ان خصائص کا ذکر کر رہا ہے جو دشمن کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے تذکرے صحابہ اپنی اولادوں کے سامنے کرتے تھے۔ تو آج ہم چند لمحے، چند گھڑیاں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ ناظرین اکرام، جہاں جو ذکر مصطفیٰ ہمارا پروگرام کے ذریعے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو مدینے کے تاجدار کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ تو سب جتنی بھی باتیں کی جائیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی ہم کہیں گے کہ ہم نے وہ ذکر کر کے ہم نے حق ادا کر دیا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں، میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، ہم تو اپنی بخشش کے سما اکٹھا کرنے کے لیے، کل جب قیامت کا دن ہو، جب پوچھا جائے کون کون تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے، ان ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ دنیا میں قبر میں جائیں، ہم سے پوچھا جائے سوال یہ ہو کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس دنیا میں رہتی تو اس ذات پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ہمارا نام بھی ان لوگوں کے اندر آ جائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرنے والے ہیں، عظمت اور جو آپ کی شان بیان کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، یہ ایک ذکر مصطفیٰ ہی ہمارا سرمایہ ہے، یہ کل متاع ہے، کل دولت ہے ہمارے پاس، جس کی بنا پر ہمیں ایک آسرا ہے، ہمیں سہارا مل جاتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس نے ہمارے اندر دنیا میں ہمارے اوپر کرم کی فرمایا ہے، قبر میں بھی مالک کرم فرمائے گا اپنے حبیب کے صدقے، اور محشر کے دن بھی ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے جیسے عرض کیا کہ زندگی کے ایک ایک لمحہ، زندگی کے ایک ایک گھڑی، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، یا شام کا وقت ہو، یا رات کے لمحے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کر رہی ہے کہ تمہیں صبح کا آغاز کس طرح کرنا ہے، تو اپنے دن کا معاملات کس طرح ادا کرنے ہیں، تو اپنے شام کے لمحے کس طرح گزارنے ہیں، اور تو اپنی راتیں کس طرح گزارنی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ہر لمحے رہنمائی فرما دی۔ تو ایسا اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح کا معمول وہ کیسے تھا، اور ہمیں کیسے اپنی صبح کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ناظرین کرام کو تھوڑا سا آگاہ فرمائے۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، ہر مسلمان بندہ مومن اپنی صبح کا آغاز اسے اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کرتا بھی ہے،
مسلمان نماز فجر کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی صبح کا آغاز فرماتے۔ آپ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھ کے آپ کچھ دیر آرام فرماتے، اذان فجر ہوتی، آپ سنتیں ادا کرتے۔ بعض روایات میں کہ سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی آپ کچھ دیر لیٹ جاتے، پھر نماز کے لیے آپ اٹھ کے تشریف لاتے اور نماز فجر ادا فرماتے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اور احکامات کا جاننا اور ماننا ہر مسلمان پر اشد ضروری ہے۔ دیکھیں ہم کہاں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا نے کس طرح زندگی کے آداب ہمیں بتائے، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہتے، اٹھتے نہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جاتا، یعنی سورج نکل کر اشراق کا وقت ہو جاتا۔ آپ فرماتے جو شخص نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جائے، یعنی وہ نماز پڑھے، تو اس کے لیے 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی سعادت، ساتھ یہ فرمایا مقبول۔ آج ہم لاکھوں روپے لگا کے لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کتنا آسان نسخہ دے دیا کہ تمہیں پیسہ لگا کے جانے کی ضرورت نہیں، سفر کی صحبت اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تم فجر پڑھ کے ادھر ہی بیٹھے رہو، سورج طلوع کر رہا ہے تو اس کے 15-20 منٹ بعد تم اشراق کی نماز ادا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا یہ نماز ادا کرنا تمہارا کام ہے، میں محمد مصطفیٰ تمہیں مقبول 2 حج اور عمرے کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، یہ میرے نبی کی زبان کی شان ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ زبان بولتی تب ہے، حضور بولتے ہی تب ہے جب اللہ کی وحی ہوتی ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ یہ 2 مقبول اور حج عمرے کا ثواب، وہ نماز تم پڑھ لو تمہیں یہ گھر بیٹھے ہی، ساتھ یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ مقبول 2 حج 2 عمرے کا ثواب تمہیں بغیر پیسے لگائے اللہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نبی پاک علیہ السلام سونے سے منع فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا وہ سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں جگایا اور فرمایا یہ روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، اٹھ کر اللہ سے اپنے حصے کی روزی طلب کرو۔ اکثر صحابہ بزرگان دین اپنے گھر والوں کا خصوصی دھیان رکھتے تھے کہ کہیں وہ سو تو نہیں رہے، سورج نکلنے سے پہلے انہیں سونے نہیں دیتے تھے۔ جب سورج طلوع کر جاتا تو پھر انہیں کی طرف سے ان کے گھر والوں کو اجازت ہوتی تھی، اب وہ آرام کر سکتے ہیں۔ آج شکوہ ہر شخص کرتا ہے کہ روزی کا رونا روتا ہے، غربت کا رونا روتا ہے، حالات کی قسم پرسی کا رونا روتا ہے کہ بہت برے حالات ہیں، رزق کی شکایت کرتا ہے۔ تو یہ اصل مقام ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے، رب تقسیم کر رہا ہے تو سویا ہوا ہے، تو پھر تمہیں کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
کہ جب تقسیم ہو رہی تو سو رہا تھا. فجر کی نماز پڑھ کے سب لوگ کس طرح بھاگتے ہیں, دعا بھی نہیں مانگتے, جا کے جی سونا ہے. تو جب کہ نبی پاک علیہ السلام نے سونے سے منع فرمایا کہ یہ رزق تقسیم کرنے کا وقت ہے, اللہ روزی تقسیم کر رہا ہے. آج ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے, راشن تقسیم کیا جائے گا, فجر کے بعد پیسے تقسیم کیے جائیں گے. یہ گورنمنٹ جو 12 ہزار تقسیم کر رہی ہے, اگر پتہ ہو کہ فجر کے فوری بعد تقسیم کرنا ہے, سارے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے, کوئی نہیں سوئے گا. راشن تقسیم ہو, کوئی نہیں سوئے گا. اس طرح دیگر معاملات. تو جب نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ جو روزی تقسیم کر رہے ہیں, تو یہ وقت ہے, اس وقت میں اللہ سے روزی مانگیں, جاگیں. اللہ تقسیم کر رہا ہے, اپنے حصے کی روزی لے لیں تو غربت تمہاری زندگی سے نکل جائے گی. رزق کی پریشانی ہے, اللہ تمہاری زندگی سے نکال دے گا. یہ پریشانیاں اسی لیے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا رزق مانگتے نہیں ہیں, حاصل نہیں کرتے, پھر تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ اس وقت سے محفوظ فرمائے. نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اللہ روزی تقسیم کرتا ہے, تو اس وقت کو ضائع نہ کریں, اور ذکر کریں, عبادت کریں, اللہ سے رزق مانگیں. دیکھیں اللہ کس طرح برکتیں عطا فرماتا ہے. تو ناظرین کرام, ذکر ہو رہا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فجر کے معمولات کا, کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم مسجد میں تشریف فرما ہوتے, پھر باقی نماز وہ ادا فرماتے. اور یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ فجر کے بعد سونا, اس سے اجتناب کیا جائے. لیکن آج المیہ جیسے حضرت صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے بھی نہیں ہیں. ہم نے صرف دنیا کے اوپر توکل اور بھروسہ کر لیا, اور مدینے کے تاجدار حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سماعت فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا پر توکل کرتا ہے, دنیا پر بھروسہ کرتا ہے, اپنے معاملات دنیا کے حوالے کر دیتا ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے ناظرین اکرام, تو میرا رب فرماتا ہے کہ بندے تو نے دنیا پر بھروسہ کیا ہے, دنیا پر توکل کیا ہے, تو نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے, جا ان کے پاس جا, وہ تجھے نکال سکتے ہیں تو نکال لے, رب کی طرف سے تیرے اوپر کوئی کرم نوازی نہیں ہوگی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رب کی ذات پر توکل کرتا ہے, رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے, جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خزانوں سے, ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی. اللہ اپنے بندے کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے, جو بندہ رب پر توکل کرتا ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دعا بھی نہیں مانگتے. اتنی مصروفیت ہمیں ہوگی, ایسی مصروفیت ہمیں بن گئی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, گھڑی نہیں دعا مانگنے کا. دعا کس سے مانگنی ہے؟ لوگوں کے دروں پر جا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں کے دروازوں پر 4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی جیسے حضرت صاحب نے بیان کیا کہ راشن تقسیم کر اور اعلان ہو جائے, وہاں پر گھر کے بوڑھے, بچے, جوان, عورتیں سب وہاں پر لائن پر لگ جائے, دھکے کھا کر وہ 1000 یا 1500 کا راشن لینے کے لیے دھکے کھائیں گے. ہم دیکھتے ہیں یہ ڈویلٹی اسٹوروں پر کیا ایک فرق ہے, جہاں چیزیں بھی معیاری نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر اگر آپ کو جانا ہوگا, دیکھیں ہم نے دیکھا ہے, ہر روز دیکھتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, عورتوں کی علیحدہ ہیں, بچیوں کی, بڑوں کی علیحدہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور کس لیے لگی ہوئی ہیں؟ وہاں سے کہ 10 روپے 5 روپے فرق سے سودا مل رہا ہے, تو اس کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور جو ذات ہے رزق عطا کرنے والی, جو ذات ہے سب کچھ عطا کرنے والی ذات, ہم اس کی بارگاہ سے نہیں مانگتے. ناظرین کرام, رب کو بڑا پسند ہے جو بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے, اس کے سامنے اپنا دامن رحمت پھیلاتا ہے, جھولی پھیلاتا ہے, اس کے در کا بھکاری بنتا ہے, سوال کرتا ہے. میرا رب بڑا اس کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ دنیا سے منہ موڑ کر میری بارگاہ میں آیا, میرا سوالی میرے گھر کے اندر آ گیا, میرا سوالی بن کر آیا ہے. اور مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور اللہ خود میزبان ہے, اور بندے ہم اس کے مہمان ہیں. جتنا کوئی بڑا میزبان ہوتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی اتنی قدر کرتا ہے. اور میرے رب سے بڑھ کر تو بڑی ذات ہے ہی کوئی نہیں, میرے رب سے بڑھ کر تو سخی ہے ہی کوئی نہیں. میرا رب ساری کائنات وہ سخی ہے, اس کی بارگاہ میں آئے ہیں. اپنے دامن پھیلانا ہمارا کام ہے. میرا مالک ہمارے دامنوں کو ضرور بھر دے گا, لیکن آؤ اس کی بارگاہ میں بیٹھے,
توبہ استغفار کریں۔ کریم آقا علیہ السلام نے دعا کے آداب بتا دیے کہ دعا کس طرح مانگنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں التجا کرو، دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام کے اندر ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عادات مبارکہ، کہ آقا علیہ السلام کے زندگی کے معمولات کیا تھے، اس کے بارے میں تذکرے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی جو معمولات حیات تھے ان میں سے کسی ایک کا جو ہے آپ کے سامنے ہم تذکرہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اور درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر، درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر، سلام جن کو خدا کا صبح و شام آئے سلام جن کو خدا کا صبح و شام آئے۔ مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو
علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے۔ حسن حسین کا دیکھا ہے واسطہ مسکین، حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائے۔ یقیناً آقا علیہ السلام کا ذکر چاہے وہ نعت کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ نثر کی شکل کے اندر ہو، یہ دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ایک محبت پیدا کرتا ہے، ایک پیار پیدا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے وہ نعت کی شکل کے اندر اشعار کی شکل میں آقا علیہ السلام کا ذکر سنا ہے، اب ہم نثر کی شکل کے اندر آقا علیہ السلام کے خصائل، آپ کی عادات مبارکہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہ تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالیں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ جس طرح کریم آقا علیہ السلام کے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے، اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو ایسے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام عبادت، آپ نے فجر کا معمولات کے بارے میں سنا، پھر کریم آقا علیہ السلام جو لوگ ملنے آتے تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنے کا انداز کیسا تھا؟ ناظرین کا یہاں پر ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے بھائی کو تم لباس نہیں لے کر دے سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، پانی نہیں پلا سکتے، تو اپنے بھائی کو کس انداز کے ساتھ ملو؟ فرمایا تم ہنستے چہرے کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی کو ملو گے تو یہ بھی تمہارے نام اعمال میں نفلی صدقہ لکھا جائے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ بھی بن چکا ہے، ہم غیروں کے ساتھ تو بڑے ہنس مسک چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اپنے خاندان کی، جب باری آتی ہے اپنے رشتہ داروں کی، جب باری آتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی، اس وقت ہمارے تیور مختلف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم بہر صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لاکھوں روپے لوگوں
غیروں پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بھائی ہمارے بہن وہ سسک رہے ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ بھائی ہمارے برابر نہ کھڑا ہو جائے، اور برابر نہ آ جائے، اس کے گھر میں بھی خوشحالی نہ آ جائے، اس نظریے سے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا نظریہ، ہمارا یہ طریقہ غلط ہے، یہ غلط چھوڑے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جو ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہے ماں باپ کے بعد، وہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم پیش ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملنے کا انداز لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت صاحب اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے تو آپ کی ملاقات کا انداز کیا تھا، کس انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ جی، آداب معاشرت کے حوالے سے، انسانی رویوں کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے کتنی خوبصورت تعلیمات اپنی امت کو عطا فرمائی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کی آمد پر جب کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہوں نبی پاک علیہ السلام کو، تو کہا کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کی آمد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس زیب تن فرماتے، یعنی عمدہ اور اعلیٰ قسم کے لباس کا اہتمام فرماتے، اور اپنے صحاب کو بھی اس کا حکم دیتے، یعنی صحابہ کو بھی فرماتے کہ عمدہ اعلیٰ اور قیمتی کپڑے پہنو۔ جب باہر سے کوئی مہمان آ رہا ہو آپ کے گھر میں، تو پھر گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا، جھاڑ پونچھ کرنا، یہ بھی سنت ہے رسول پاک علیہ السلام کی۔ اور آنے والے مہمان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، خوبصورت طریقے سے اپنی شخصیت کو سنبھال لینا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے، اور خود آپ نے کر کے بھی دکھایا، اس لیے کہ اس اقدام سے باہر سے آنے والے خالی ذہن جو لوگ ہیں ان میں اہمیت اور وقت اور وقار انسان کا پیدا ہوتا ہے، عزت پیدا ہوتی ہے، مقام اور مرتبہ اور رعب آنے والے کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا۔ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی آ رہا ہے، تو اس کے پہنچنے سے پہلے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی اور اپنے لباس کی ترتیب کو بندوبست کر لینا چاہیے، صفائی ستھرائی کا اہتمام، اچھے کپڑے خود بھی پہن لیں، بچوں کو بھی پہنا لیں، گھر کی صفائی ستھرائی کر لیں۔ عموماً ہمارے ہاں گھروں کی صفائی کا اہتمام کر لیا جائے کہ مہمان آ رہے ہیں تو چیزوں کو درست کر لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اچھی چیز ہے جو نبی پاک علیہ السلام کرتے تھے، کرواتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے، وہ کام سنت تھا، شخص کو نہیں پتہ اس نے وہ کام کر رہا ہے، اس کی عادت ہے، اگر وہ سنت تھا تو اس بندے کو اللہ سنت کا ثواب عطا فرمائے، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں۔ تو جناب اس چیز کا اہتمام کرنا کسی کی ملاقات کے وقت، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر ایک شخص گزرا، اس پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، تو نبی پاک آپ اٹھے، اس آدمی کو بٹھایا اور اسے کھانا کھلایا۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے حکمت پوچھی گئی کہ ایسے کیوں کیا؟ آپ نے کہ ایک شخص آیا ہے، سوال کیا، اس کو چلتے چلتے آپ نے فارغ کر دیا، ایک شخص کو آپ نے بٹھایا بھی ہے اور اس کو کھلایا بھی ہے اچھے طریقے سے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کے مرتبہ پر اتارو، لوگوں کو اس کے مقام، عزت اور مرتبے کے مطابق ان سے ملو، رویے اختیار کرو، یعنی ہر آدمی کو اس کا مقام اور مرتبہ کے مطابق عزت دو۔ جیسے ایک عام بازاری آدمی ہو، ایک عالم دین ہو، اب دونوں برابر نہیں ہیں، عالم دین کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق عزت دو، اور ایک عام آدمی ہے اس کو اس کے مقام کے مطابق اسے ملا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے
کہ عزت دیں، عزت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آہ و بخت کے ساتھ سب کو ملنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم دین آ گیا ہے اس کو اعلیٰ جگہ پہ بٹھائیں، اعلیٰ عزت دیں، اس کی آہ و بخت کریں، اچھی طرح اس کی خدمت کریں، اس کو خوب خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملا جائے، اس کو وقت دیا جائے، اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اور اگر کوئی عام آدمی آ گیا اس کا کام چلتے چلتے بھی ہو سکتا ہے تو اس کا کام چلتے چلتے کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی عالم دین آ گیا اس کو بٹھائیں، اس کے وجود سے برکات حاصل کریں، اس کے بیٹھنے سے اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، اور اس سے دعائیں لینا، دعائیں کرانا، یہ برکات کا اصول ہے۔ تو اس لیے جب کسی سے ملے تو نبی پاک ہم مراتب کا خیال کرتے تھے، بندوں کے مرتبوں کا خیال کرتے تھے، خشک رویوں سے نہیں، خندہ پیشانی سے ملے، لیکن مرتبوں کا خیال ضرور۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بدبخت اور جو اخلاق سے عاری لوگ ہوں وہ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں کہ وہ علماء کو اہمیت نہ دیں، علماء کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اچھا رویہ اختیار نہ کریں۔ یہ کوئی بدبخت آدمی ہو تو ایسے کرے، اچھا آدمی، اچھے رویوں کے مالک لوگ وہ اپنے علماء کو، اپنے دینی شخصیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے ہیں، اور عام لوگ بھی موجود ہوں تو عام لوگوں کی موجودگی میں وہ زیادہ اہمیت اپنے علماء کو دیتے ہیں، اپنی مقدس ہستیوں کو وہ مطلب کہ انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ جب میل ملاپ میں یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کر لی کہ کس طرح ملنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا، پانی پوچھنا، ان کی جناب ریفریشمنٹ کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں ملاقات کے آداب میں سے ہیں۔ بس مراتب کا خیال کرنا چاہیے، کس کو کس مقام پہ بٹھانا۔ یہ نہیں کہ عام آدمی کو آپ کرسی پہ بٹھا دیں اور ایک عالم دین کھڑا ہے اسے پوچھ بھی نہیں رہے، اسے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ عام آدمی جو مرتبے میں عالم دین سے کم ہے اسے آپ نے کرسی اور صوفے پہ، ڈرائنگ روم میں، آپ نے اچھی جگہوں پہ بٹھایا ہوا عالم دین باہر کھڑا ہے، تو یہ آداب ملاقات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کا انداز آپ سن رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک اپنا حسنہ اسوہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جب حضرت دہیہ کلبی ایک اپنے قبیلے کے سردار ہیں، یہ جب یہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اقبال فرمائے ہے، اور ان کے لیے چادر بچھائی ہے، اور چادر بچھا کر اوپر بٹھایا۔ تو صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا اس کو مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، یہ کلمہ پڑھ لے گا تو 700 لوگ اس کے قبیلے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ روایت میں ہزار کے بھی بارے میں بھی آتا ہے کہ 1000 لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا آپ صحابہ سے کہ جو قبیلے کا سردار ہو اس کی عزت کیا کرو، اس کی آنر اس کو دیا کرو، یہ رتبوں کا خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بچے ہیں، بچے بھی ہمارے ہیں، ان کو بھی عزت دینی چاہیے، احترام دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بچے بیٹھے ہیں اور بزرگ جو ہے سفید داڑھیوں والے، سفید ریش والے وہ کھڑے ہوں، وہ جوتیوں والے جگہ پر بیٹھے ہوں اور بچوں کو آگے بٹھایا ہو، یہ بھی آداب معاشرت نہیں ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ ہمیں جو بزرگ لوگ ہیں، جو علم کے لحاظ سے ہیں، جو قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جن کا مدینے کے تاجدار کی نسبت ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں ان کو عزت اور آنر دینی چاہیے۔ اگر آج ہم ان کو عزت دیں گے، آنر دیں گے، تو ہم کس وجہ سے دے رہے ہیں عزت؟ اگر ایک عالم دین کو آپ عزت دیتے ہیں، یہ اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، یہ دین کی وجہ سے آپ کو اس کی عزت دے رہے ہیں۔ اگر کسی حافظ قرآن کو عزت دے رہے ہیں تو وہ تو ویسے تو ایک آپ کے بھائی کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو نہیں، اس کو عزت کس وجہ سے دی ہے؟ قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اگر قرآن کی یہ نظریہ رکھ دیا جائے، یہ اپنی نیت کر لی جائے کہ ہم نے دین کو عزت دینی ہے، اور جس کا تعلق دین کے ساتھ اس کو عزت دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عزتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ آج ہم دین کی عزت کریں گے، دیندار لوگوں کی عزت کریں گے، کل قیامت کے دن اس دین کی برکت سے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔
ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن کا بڑے مقام بتا دیا، فرمایا کہ عالم دین اگر ایک قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، عالم دین باعمل ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کا عذاب جو ہے اس کے اندر کمی فرما دیتا ہے۔ کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ آج ہم صرف دنیا کے پیچھے لگے ہیں، آج ہم اس کی فکر نہیں ہے۔ آؤ اس کے بارے میں بھی اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں، عزت دے، لوگوں کو وقار دے، لوگوں کو مرتبہ دے۔ کسی کو عزت دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، عزت نہیں دیں گے تو ہمیں بھی عزت نہیں ملے گی۔ یہاں مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ذکر چل رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے معمولات کا، کہ آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، کس انداز کے ساتھ، اور پھر زندگی کے ہر معاملے کے اندر آپ اگر سالس کی حیثیت سے بیٹھے ہیں تو پھر بھی انداز ایک جدا گانا ہے، ایک باپ کی حیثیت سے ہے تو پھر محبت کا انداز جدا گانا ہے، شوہر کی حیثیت سے دیکھے تو اور رتبے اور اعلیٰ شانیں ملتی ہیں، اگر دشمن کے ساتھ معاملات ہیں تو پھر انداز اور نظر آتا ہے۔ زندگی کے جو بھی معاملہ ہے، جو بھی حصہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن صبح کے وقت کبھی آپ نے معاملات کو دیکھا، سنا، لوگوں کے ساتھ ملاقات ہے، پھر جب شام کا وقت ہو رہا ہے، سونے کا انداز ہے، سونے کا وقت ہے، تو آپ کے اس وقت معاملات کیا ہیں؟ آج ہماری زندگیاں الٹا ہم نے سارے کام کر دیے ہیں، ہم ساری رات ہماری مارکیٹس کھلی ہیں، اور جو صبح کا وقت ہے، سہانے لمحات ہیں، جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت ہم نے اپنے کاروباروں کو بند کر کے رکھا۔ آج ہماری صبح دن 11 بجے، دن 12 بجے، 1 بجے ہو رہی ہے۔ یہ بندے مومن کی صبح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح کا اپنے احوال سنیں کہ کس وقت آپ بیدار ہوتے تھے، پھر کس طرح معاملات کرتے تھے۔ اب رات کے معاملات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں کہ کس طرح اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں، اور سونے کے وقت اپنی امت کو کیا تلقین کیا، کیا ہدایت کی، اس کے بارے میں ساتھ تھوڑا سا۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات امت کے لیے راحت، سکون اور خوبصورت زندگی کی ضمانت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے شروع میں نماز عشاء کے متصل سو جایا کرتے تھے اور آخر شب میں عبادت کرتے تھے، یعنی سرکار نبی پاک علیہ السلام کا معمول سمجھ آ گیا کہ عشاء پڑھتے ہی آپ بستر پہ تشریف لاتے، باوضو ہوتے، بستر کو جھاڑتے، حالانکہ گھر والیوں نے خوب اس کو جھاڑ کے اچھی طرح بچھا دیا ہوتا تھا، لیکن سرکار نے امت کی تعلیمات کے لیے پھر بھی اس کو آپ نے بستر جھاڑا۔ تو سونے سے پہلے آپ نے بستر کو جھاڑنا، اگرچہ گھر والوں نے بچھا بھی دیا ہو تو نبی پاک کی سنت ہے اس کو ادا کر لینا۔ مبادا کسی وقت پھر بھی کوئی چیز بستر پہ نہ آ گئی ہو جو تکلیف دے، کوئی کیڑا، کوئی شے ایسی گھر والوں کے بچھانے کے باوجود ہی بعض کا کوئی سوئی، کوئی قلم، کوئی پین، کوئی اس طرح کوئی چیز، وہ سیفٹی پن وغیرہ کوئی ایسے کوئی چادر کے ساتھ لگی ہو یا گر گئی ہو تکلیف دینے والی چیز، تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے سونے سے پہلے پھر بھی اپنے بستر کو جھاڑیں، بے شک آپ کے سامنے گھر والوں نے بچھایا ہو، لیکن حضور کی سنت سمجھ کے پھر اس کو جھاڑ دینا۔ بستر پہ بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کچھ اذکار تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات، مثلا سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں اور تسبیحات وغیرہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر جہاں تک جسم پہ ہاتھ جا سکتا ہے آپ
پھیرا کرتے تھے، ایک روایت میں 3 مرتبہ آپ پورے جسم میں جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا آپ ہاتھوں پہ پھونک کے آپ جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو آرام فرماتے دائیں کروٹ پر، اس سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی سرکار نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اصل چیز جو ہے کہ رات کو جلدی سونا، سوال میں تو اصل چیز ہے کہ رات کو جلدی سونا چاہیے، یہ سرکار کا معمول ہے۔ عشاء پڑھتے ہی آپ سو جایا کرتے تھے تاکہ رات کو جلدی اٹھنے میں مدد حاصل ہو جائے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد اگر لوگوں کو باتیں کرتے ہوا پا لیتے، آپ دیکھتے کہ لوگ باتیں کرتے تو آپ انہیں کوڑے سے مارا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تم باتیں کر رہے ہو اور جب رات زیادہ بیت جائے گی آخری رات میں تم جا کے سو جاؤ گے۔ اور یہی ہمارے لوگوں کا معمول ہے یہاں کہ وہ رات کتنی دیر تک جاگتے رہتے ہیں، گپ مارتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور رات 12 1 2 بجے پھر وہ سو جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، نبی پاک کے معمولات ہیں کہ عشاء پڑھتے ہی فوری سو جایا کرتے تھے۔ انڈیا کے ایک مسلمان ڈاکٹر انہی دنوں میں وہ بتاتے ہیں اپنی ریسرچ کہ پچھلے دنوں میں یہ جب کرونا شروع ہوا ہے تو یورپ کے اندر غالباً لندن کے اندر ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس کا عنوان تھا کہ صبح اٹھنا جلدی کیوں ضروری ہے۔ کہنے لگے مجھے دعوت نامہ تو نہیں آیا تھا لیکن میں کیونکہ عنوان ایسا تھا اس کی بنا پر مجھ سے رہا نہ گیا، میں بغیر دعوت کے جلدی سے کہ چند فلائٹیں جو آ رہی تھی جا رہی تھی میں پہنچ گیا اور میں نے وہاں جگہ حاصل کر لی۔ تو وہاں ڈاکٹر اپنی ریسرچ بیان کر رہے ہیں کہ صبح کو جلدی اٹھنا کیوں ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنی ریسرچ بیان کر رہا ہے کہ اگر صبح جلدی نہ اٹھا جائے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ دل کے دورے کا، ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے مریض کو کہتا ہوں کہ تو رات کو یعنی کہ پچھلے پہر میں کچھ دیر کے لیے اٹھ، چاہے تو کچھ بھی نہیں کرنا، تو پانی پینا پانی پی لے ورنہ اپنے گھر کا ایک چکر لگا کے آ کے پھر سو جا۔ کہنے لگا کہ دل کا جو دورے جو ہے ہارٹ اٹیک کے جو خطرات ہیں یہ صبح کے وقت میں اس کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں اپنے مریض سے کہتا ہوں صبح کے وقت اٹھ، اپنے گھر کا چکر لگا یا پانی پی، جو کچھ بھی کرنا ہے کر، پھر آ کے لیٹ جا۔ یہ مسلمان ڈاکٹر کہنے لگا کہ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں سوچ رہا ہوں، مجھے اس کی بات سمجھ آ رہی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی، میں کس طرح سمجھاؤں کہ ہم مسلمانوں کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں کیا دیا گیا درس کہ صبح جلدی اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو، سورج طلوع ہونے تک جیسے بھی ہم نے جانا کہ جاگو، پھر بے شک سو جاؤ۔ کہنے لگا دل کا جو دورہ ہے، ہارٹ اٹیک کے خطرات یہ صبح کے وقت میں اس کا یہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ جس وقت میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو غیر مسلم تحقیق میں یہاں پہنچا ہے لیکن آج 1450 سال پہلے ہمارے نبی پاک نے ہمیں یہ تعلیمات دے دی کہ اٹھو، اٹھ کے نماز ادا کرو، سورج نکلنے سے پہلے تک سونا نہیں ہے۔ یہ وقت ہے، آج غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس وقت میں اس کی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس وقت میں یہ بیماری اٹھتی ہے، عروج کرتی ہے۔ جو بندہ سویا ہو اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر حسن دیکھو، نبی پاک کے معمولات کا حسن دیکھو، اگر ہم آج اس کو اپنا لیں تو ہارٹ اٹیک جیسی جو بیماری عام ہو چکی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے بر وقت سوئیں، بر وقت اٹھیں، فجر ادا کریں اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں تو یہ اتنی بڑی بیماری سے اللہ تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک کے معمولات، نبی پاک کی زندگی کی برکات، فیوز و برکات، انوارت جلیات، انہیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون اور آسانی پیدا فرما دے گا۔ زندگی
مطلب کہ بوجھ سے آزاد ہو جائے گی، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے سونے کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ رات کو جلدی سونا چاہیے۔ اور دیکھیں ناظرین، ایک اور بڑا خوبصورت اسلام کا ہے، جو بھی ہمیں احکام دیے اسلام نے ہر ایک حکم خوبصورت ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری عقل کا قصور ہے۔ اسلام نے جو ہمیں دیے ہیں، اصول دیے ہیں، قانون دیے ہیں، وہ ہر ایک کے اندر حسن رکھ دیا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کھانے کے معاملات کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ، کچھ نہ کچھ بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے قیلولہ کرو، آرام کرو، شام کے کھانا کھانے کے وقت کم از کم 40 قدم تک چلو، اور اگر انسان مغرب کے بعد کھانا کھا لیتا ہے اور نہیں سیر کر سکتا، عشاء کی نماز ہی پڑھ لیتا ہے، تو وہ 40 قدموں کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو بد ہضمی، یہ پیٹ جو خراب ہوتے ہیں، معدے ہمارے خراب ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے خود جب اسلام کی تعلیمات سے ہٹے تو ہم نے خود اپنا ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، صحت کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی، اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ ہم کھانا کھا کے فوراً اور کتنا کھاتے ہیں کہ اگلے دن کے لیے فکر نہیں کہ اگلے دن بھی ہم نے اٹھنا ہے اور اگلے دن بھی ہمیں جو نصیبوں میں لکھا ہے وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور خصوصاً شادی کے موقع پر تو ہماری حالت غیر ہی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر کھانا ہمارے سامنے پڑا ہے، وہ سارا کا سارا حلال کھانا ہے، وہ پاکیزہ کھانا ہے جو ہمارے لیے بنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب باری آتی ہے ہماری تو ہم اپنی پلیٹیں جو ہے اتنی بھرتے ہیں، اور کھانا کتنا ہے اس میں 2-4 لقمے کھائیں، وہ پلیٹ ساری کی ساری بھری پڑی ہے، وہ سالن کی ہو، چاول کی ہو، یا سیلڈ کی ہو، یا کسی اور چیز کی ہو، جو بھی ہو، وہ ہماری پلیٹیں ہمارے سامنے بھری پڑی ہیں۔ آج جس طرح ہم کسی کے بچے ہوئے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، کوئی ہمارا بچا ہوا کھانا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ پاکیزہ کھانا تھا، وہ حلال کھانا تھا، وہ اب کیا کدھر جا رہا ہے، وہ گندگی کے ڈھیر پر جا رہا ہے، اور گندگی کے ڈھیر پر پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ ہم سبب بنے ہیں اس پاک کھانے کو حرام کرنے والے، گندگی کے ڈھیر پر پہنچانے والے ہم بنے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جس برتن میں کھا رہے ہیں اس برتن کو صاف کریں۔ اگر کسی نے کھانا ڈال دیا تو وہ ایک علیحدہ صورت ہے، اگر زیادہ ڈال دیا ہے تو اگر کم ہو سکتا ہے تو کم کرا لیں، اگر ایسے سورس ہیں، ایسے ذرائع ہیں، لیکن اگر خود کھانا ڈال رہے ہیں تو اتنا ڈالیں جتنا ہم نے کھانا ہے، بعد میں ڈال لیں، دوسری مرتبہ ڈال لیں، تیسری مرتبہ ڈال لیں، کیوں ہم کھانا کو ضائع۔ اللہ جو رزق کی بھی حرمتی کرتا ہے، جو رزق کی کو عزت نہیں دیتا ہے، رزق ایک عزت والی چیز ہے، جب عزت والی چیز کو عزت نہیں دی جاتی تو اللہ تعالیٰ وہ رزق پھر واپس چھین لیتے ہیں۔ آج ہمارے رزق کے اندر کیوں بے برکتی پڑ چکی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس رزق کو عزت نہیں دے رہے۔ ہم کتنی چیزیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے کھانے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، سالن روٹی ضائع ہو رہی ہے، وہ کسی غریب کے منہ میں نہیں جا رہی، کسی کو ہم دے نہیں رہے، وہ ہمارے گھر میں پڑی پڑی ضائع ہو رہی ہے، گندگی کے ڈھیر پر جا رہی ہے۔ اسلام نے یہ تعلیمات نہیں دی۔ اسلام تعلیمات وہ دیتا ہے جس کے لیے انسان کے دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ اگر پھر انسان رات کو سوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عمدہ ہماری رہنمائی فرمایا، جب رات کو سونے لگے تو اپنے برتنوں کے بارے میں، حالانکہ یہ انسان کے سب چیز ذہن میں بھی نہیں آتی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا جب رات کو سونے لگتے ہو تو اپنے برتنوں کو یا تو الٹا کر دو، یا اپنے برتنوں کے اوپر اس کے منہ ڈھانپ کر کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ رکھا کرو، اور صبح کے بعد جب تم اٹھتے ہو تو اپنے برتن کے اندر پانی ایک مرتبہ مار لیا کرو، تاکہ رات کے وقت پہلے احتیاط یہ بھی کی ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی زہریلی چیز تمہارے برتن میں نہ چلی جائے، تم صبح کے وقت کھانا کھاؤ اس کے اندر پانی پیو گے، وہ زہر تمہارے اندر نہ چلا جائے، تمہاری طبیعت کے خراب ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ یہ کون رہنمائی کر رہا ہے؟ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کے اندر، زندگی کے ہر گھڑی، چند چیزیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک معاملے کو لے کر ساری گفتگو کو آگے لے جاتے تو یہ وقت پھر بھی کم تھا، لیکن ہم نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے اور اسے اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ کرونا کا مرض دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے عالم اسلام کو، ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اب اس کی سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہے، کیا چیز ہے۔
وہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ برطانیہ کے اندر وہ لوگ احتجاج سب کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور بہت بڑا احتجاج وہ کر رہے تھے کہ پابندیاں یہ ختم کی جائے۔ اور پھر انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے، ہم مسلمان ہو کے ہم کیا، ہمارا رویہ کیا، اور وہ ہندو ہو کر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے جلوسوں کی شکل کے اندر وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے باہر نکلے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے پوپ اور پادری جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرے، وہ ان کا نظریہ جو بھی ہے، لیکن ذکر تو لا الہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے جھنڈے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، اور جھنڈے پر لکھ کر اس نے اپنے جھنڈے کو سارے جھنڈوں سے بلند کیا جس جھنڈے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ اور پھر ان کے جو مریض ہیں ان کو مسجدوں کے اندر بھیج رہے ہیں۔ اور آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آرڈر ہو رہے ہیں مسجدوں میں تعداد کم کرو، مسجدوں میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں میں یہ بھی نہیں، خدا را اے اہل عقل، اے اہل خرد، اے جن کو اللہ نے یہ عہدے دیے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اگر آفات و بلیات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو ان مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات کون ذات ہے؟ ان بلاؤں اور آفات سے بچانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ کس کے سار، کس کو ہم اپنا، کس سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی ہمیں اس مصیبت سے بچانے والا؟ کوئی اللہ کے علاوہ ہے ہمیں اس آفات و بلیات سے بچانے والا؟ کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہی ہے بچانے والا۔ آؤ آج وقت ہے، لمحے ہیں، گھڑیاں ہیں، ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں گر جائیں، توبہ اور استغفار کریں، معافی طلب کریں۔ اللہ کو معافی طلب کرنا یہ بڑا پسند ہے، بڑے پسند ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، ناگہانی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ظالموں کے ظلم، حادثوں کے حسد، شریروں کے شر، شیطان اور شیطانی وساوس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سٹی 55 اس کی انتظامیہ کو، ان کے ورکروں کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو ہمارے نوجوان ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں پر اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سماعت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دلوں کو راحت بخشتا ہے، دلوں کو چین دیتا ہے، سکون بخشتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ
सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है। गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। और मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार मैं बेकरार
سے ہے